اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ وما كانوا يعرشون پر فرعون کا قصہ تمام ہوا تھا اور فرعون کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے تکبر، ضد اور عناد کی وجہ سے غرقاب کیا اور اس کے سارے درباری بھی اس کے ساتھ تباہ و برباد ہوئے۔ اس کا 12 لاکھ کا لشکر وہ بحر قلزم کی نظر ہو گیا، اور یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے کیا، ان کو دکھایا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کمزور تھے، ناتوان تھے اور ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کا وارث بنایا، اور اس زمین مصر اور شام کے یہ وارث بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے جو وعدہ تھا یہ اللہ نے پورا کیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس کا وارث بنائے گا، ان کا جانشین بنائے گا۔ لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فینظر کیف تعملون، اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا تیر مارتے ہو۔ تو اب آج سے جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی بدبخت اور بڑی بدتمیز قسم کی اور سرکش اور شرپسند قسم کی قوم تھی۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات فرمائے، احسانات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان کے دشمن کو تباہ و برباد کیا، اور پھر ان مصر والوں، جو مصر تھا اور شام تھا، اس کا ان کو مالک بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان انعامات اور احسانات کے بدلے میں یہ اللہ کے شکر گزار بنتے اور اللہ کے فرمان بردار بنتے، اللہ کی توحید کو مانتے اور اللہ کے موحد بندے بنتے، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے۔ لیکن یہ بڑی سرکش قوم تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اس کا یہ واقعہ ہے آج۔ اللہ فرماتے کہ میں نے بنی اسرائیل کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزانہ طور پر سمندر پر مارنے سے، بحر قلزم پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تو 12 راستے بن گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے پار کر دیا۔ یہ وادی سینہ کے اندر گئے، اور وہاں پر جب ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، ایسے لوگوں پر ہوا، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، جو اپنے بتوں کے آگے جو ہے سجدہ ریز تھی، اپنے بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں لوگ تو جو ہے ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو قالو، یہ کہنے لگے، حالانکہ لمبی مدت نہیں گزری، اتنا کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا، نبی 2 موجود ہیں اندر، اتنی بدبخت قوم تھی کہ قالو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں نے یہ معبود بنائے ہیں نا، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں بدبختوں کو کہ ابھی جو ہے لمبا عرصہ نہیں گزرا، وقت اتنا نہیں گزرا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس سے نجات دی، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، تم نبی سے وہی مطالبہ کر رہے ہو کہ جی آپ ہمارے لیے معبود بنا دیں۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کم عقل انسان ہوتا ہے نا، جو نادان ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، تو وہ بے صورت معبود کی عبادت کر کے اس کو تسکین نہیں ملتی۔ وہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا معبود جو ہے متشکل ہو، اس کی صورت ہو، اس کا مجسمہ ہو، اور میں سامنے رکھوں اور پھر اس کی عبادت کروں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مشرکین مکہ یا جتنے بھی یہ بتوں کے پجاری ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے، ٹھیک ہے۔ مشرکین 360 جو بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یا مختلف قسم کے بت تھے ان کے، لات اور عزا وغیرہ، یہ ان کو معبود نہیں سمجھتے تھے کہ جی یہ ہمارے معبود ہیں۔ وہ خود جانتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، ہمارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں یہ۔ وہ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت میں لایا جائے، یعنی معبود کسی صورت میں ہونا چاہیے، اور وہ بت کی صورت سامنے رکھ کے اپنے خیالات کو، یعنی کہ پھر اپنے خیالات کو اس طرف وہ کر کے متصور کر کے تصور کے اندر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
یا دوسرا معنی یہ کہ وہ بتوں کے توسل سے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج بہت ساری قومیں مسلمانوں کے اندر بھی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ صورتیں موجود ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم، تعزیہ اس کے تصور کے طور پر منایا جاتا ہے، تعزیے نکالے جاتے ہیں کہ جی حضرت حسین کا ہم غم منا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی یعنی کہ تصورات بنا کے انہوں نے ایک اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نظریہ کیوں بنا؟ یہ اس لیے بنا کہ یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں یہ فرعونیوں کے تابع تھے، وہاں پہ یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، کافی عرصہ انہوں نے فرعونیوں کے ساتھ گزارے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو یہ اگرچہ پہلے یعنی موحد تھے، موحدانہ نظریات تھے، ان کے عقیدہ ان کا اچھا تھا، لیکن وہاں فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے آہستہ آہستہ ان کے عقائد کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو گیا اور ان کے یعنی کہ نظریات بھی آہستہ آہستہ باطل ہونا شروع ہو گئے، اور جب یہ فرعون سے نجات پائے تو تقریباً یعنی کہ بہت ساری چیزیں ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر راسخ ہو چکی تھی۔ جب ہم متحدہ ہندوستان سے الگ ہوئے، پاکستان الگ بن گیا اور ہندوستان الگ ہو گیا، تو بہت ساری رسومات چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، وہ بہت ساری ہندوانہ رسومات آج مسلمانوں کے اندر ابھی تک رائج ہیں۔ شادی کے موقع پر صحرا باندھنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ پٹکا باندھنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، وہ آج بھی رائج ہے۔ وہ پٹکا باندھتے تھے، ایک پٹکا ہوتا ہے خاص قسم کا، یہ آج کیا یہاں پہ تو نہیں ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہے، شہروں میں صحرا ہے، ٹھیک ہے نا، شہروں میں صحرا باندھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، گھوڑی پہ بٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سارے خرافات ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا آپ پیچھے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ان کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی نے کون سا صحرا باندھا ہے، اب آپ دیکھیں حضرت علی کس گھوڑی پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دلہن بنی ہے، ذرا اس کا نقشہ بھی دیکھیں آپ۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو کہتے یار جبرائیل بات سن، مجھے پتہ ہے کہ آج میری لخت جگر، میری نور نظر اس کی آج شادی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی جو بارات ہے نا وہ انوکھی ہو، نرالی ہو، دنیا اس کی مثال دے، تو ایسا کر جنت سے اس کا پورا سسٹم لے کے آ، ٹھیک ہے نا جی، پورا جنت سے یعنی کہ باراتی لے کے آ۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے پورے فرشتے لے کے آتے، جنت کے کھانے ہوتے شادی میں، ولیمے کے اندر، اور جنت کے مرغن غذائیں ہوتی، بالکل آ سکتی تھی اگر اللہ کے نبی کی بھی فرمائش کر دے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کر دو اور تم 2-3 خواتین لے جا کے حضرت علی کے گھر میں پہنچا کے آ جاؤ۔ اب یہ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑنے گئی، وہاں پہنچا کے واپس آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود گئے، دونوں کو سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور برکت کی دعائیں دی، واپس آ گئے۔ تو اب دیکھیں یہ اگر طریقہ آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو، مسلمان اس طرح سے اپنی بچیوں کی شادی کریں، تو کیا آپ بتائیے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات کے اندر گرے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دوری۔ اگر سنت کے مطابق آپ شادی کریں تو میرے خیال سے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی ہو، برکت والا نکاح وہ جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر یہ گاجے باجے پتہ نہیں کیا، گاڑیوں کے اوپر پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے، سیروں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، جہیز پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے کھانوں کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو خرافات ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی نفسانی خواہشات ہیں، یہ شریعت کی مشیت نہیں ہے، اور شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ شریعت کا تقاضا وہی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر کی جس طرح شادی کرائی، آج ہماری بچیوں کی بھی شادی ویسے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا باقی تو سارے خرافات کریں گے، سارے کام اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، جب مہار مقرر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی مہار فاطمی رکھ دیا جائے۔ اب مہار فاطمی ان سے پوچھیں کیا ہے، ذرا پوچھیے گا کیا جی، میرے پاس اکثر آتے لوگ بھائی کتنا ہے مہار فاطمی کتنا ہے، اور جی نہیں وہ میرا خیال ہے 1999 یا اس طرح بتا دیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ 12 آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، ابھی جو موجودہ رائے الوقت، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ بھی ایک یعنی کہ شیطان نے پٹی بڑھائی ہے۔ اگر مار فاطمی بھی رکھا جائے نا تو مار فاطمی کی بھی اس وقت قیمت جو ہے تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 33 تولہ یعنی کہ چاندی ہے۔ آج کے حساب سے 33 تولہ چاندی کتنے کی بنتی ہے اس کا حساب لگا لیں۔ چاندی ایک تولہ کتنے کی ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ لگا لیں تو کم سے کم تقریباً یہ 2-2.5-3 لاکھ روپے تک یہ بھی جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ اور صرف جان چھڑانے کے لیے مار فاطمی کا نام لے کر باقی سارے جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خلاف کام کر رہے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور یہاں پہ مار فاطمی یاد ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو، میں حضرات کو کہتا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں مار کی رقم تھوڑی تکڑی رکھا کرو، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ بچی کا حق ہے۔ اور اس سے ایک تو یہ مسئلہ ہوگا، ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ اگر آپ نے بچی کا مار اچھا رکھا ہے، اس کی رقم اچھی رکھی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اب دبا کے رکھیں، اگر پارٹی آگے تکڑی ہے تو میئر کی رقم زیادہ رکھیں۔ اور پھر ہوگا یہ کہ جب کل مثال کے طور پر تھوڑا سا کوئی ان بن ہو جاتی ہے نا، تو ایسا نہیں کہ ترنا والا سمجھ کر لڑکی کو بفوروں کا دفع ہو جائے، یہاں گھر پہ جا، میرے گھر پہ نہیں رہنا، اب تجھے میں طلاق دیتا ہوں، اسے طلاق دینے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ پہلے 10 مرتبہ بیٹھ کے سوچے گا یار میں طلاق تو دے رہا ہوں لیکن یہ 12 لاکھ روپے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے یہ بھی تو دینا پڑے گا مجھے، یہ 20 لاکھ روپے کی جو رقم ہے یہ بھی تو دینی پڑے گی، یہ اس وقت لکھوا لیا جائے تو پھر وہ سوچے گا کم از کم جو ہے، اگر یہ نہیں تو اس بات پہ ضرور آئے گا کہ وہ شریعت کی طرف رجوع کرے گا، وہ ہمارے پاس آئے گا مجبور مولوی صاحب یہ پریشانی جی آپ مجھے حل بتائیں، تو پھر شریعت کے مطابق ہم اس کو آگے گائیڈ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی شریعت نے یہ آپ کو اجازت دی ہے، اب آپ یہ یعنی کہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھانے میں نمک تیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، بیوی نے جو ہے آپ کے من کے مطابق کھانا نہیں بنایا، اب ظاہر بات ہے خدا کے بندو کبھی یہ بھی تو سوچو دوسرے گھر کی بچی ہے، وہ وہاں ان کا ماحول الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا جو ہے کھانے پینے کا سسٹم الگ ہے، وہ وہاں سے چل کر تیرے گھر میں آتی ہے، پالتا کون ہے اسے، نخرے اس کے کون اٹھاتا ہے، پڑھائی اس کی کون کرتا ہے، اس کے خرچے کون برداشت کرتا ہے، بالکل جب وہ بچی جوان ہو جاتی ہے وہ ماں باپ اپنے دل کا کلیجہ کاٹ کر تیری گود میں ڈال دیتے ہیں، اور آگے تو پھر یہ اس کو یعنی کہ کوئی چیزیں نہ سمجھ۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ ہمارے یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کی بچیوں کو اپنی بچی نہیں سمجھتے، اور اس میں ایک بنیادی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں جانب سے، جانبین سے، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ دونوں میاں بیوی پہلی رات سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ محترمہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھنا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ محترم آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھنا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں شرعاً یعنی کہ مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قانون ان کو ماں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انگلش میں بھی اس کو مادر اینڈ لا کہتے ہیں ساس کو، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ قانونی ماں ہے۔ تو اب اگر یہ دونوں یعنی کہ لڑکی لڑکے کی ماں کو اپنا ماں مان لے تو اب جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ماں نے کوئی بری بات کہہ دی، کوئی سخت بات کہہ دی تو بیٹی آگے سے ناگوار یعنی کہ اس کی طبیعت کے اندر ناگواری نہیں آتی، وہ خوش ہوتی ہے چلو ماں نے کہہ دیا بھائی کوئی بات نہیں، یہ میری نصیحت کے لیے ہوگا، میرے ادب کے، میرے کوئی سمجھانے کے لیے ہوگا۔ اگر بیٹا یعنی کہ لڑکا اس طرح اگر وہ سمجھ لے کہ لڑکی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لے، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو گھر رحمت بن جائے گا، برکتوں والا بن جائے گا۔ لیکن جب وہ ہوتے آستین چڑھا کے دونوں جانب سے فائٹیں ہوتی ہیں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب برتنوں کے گھروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک بندہ تھا نا، اس کی شادی ہوئی، یہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں درمیان میں، ویسے ہی لطیفہ آ گیا، یہ اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے، تو اس کے گھر سے کبھی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں آتی تھی، امن جی گھر میں۔ تو پڑوسی نے کہا یار تیری ماشاءاللہ 20 سال شادی کو ہو گئے، تیری کیسی عظیم شادی یار، تیرے گھر سے کبھی ہم نے آواز تک نہیں سنی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس بات کو چھوڑو، کہا کہ یہ کیسی ہے، بس کہا نہیں بتا یار وجہ کیا، تو یہ جو نسخہ استعمال کر رہا ہمیں بھی بتا۔ اس نے کہا بھائی جب سے میری شادی ہوتی ہے میں چھت پہ سوتا ہوں، جب سے شادی ہوئی میں چھت ہی پہ سو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے جھگڑے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی جب بیوی کے ساتھ رہیں گے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ حضرت مولانا مکی صاحب حافظ اللہ، اس سے کسی نے پوچھا، ان کا دوست تھا، اس کی شادی ہوئی اور کہا کہ جی میں حضرت اب بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد حضرت کے پاس کہا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، تو حضرت نے فرمایا یار میں مدرس آدمی ہوں، درس دیتا ہوں، تدریس کا کام کرتا ہوں، میں پیر وغیرہ نہیں ہوں، آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، پیر کے پاس جائیں جو آپ کی اصلاح بھی کر لے گا، آپ اس سے بیعت کریں۔ تو کہا کہ نہیں حضرت پھر میں آپ اگر خود بیعت نہیں کریں تو مجھے آپ خود بتائیں کہ میں کس پیر کے پاس جاؤں۔ تو انہوں نے مذاق ایک زبردست جملہ کہا لیکن بڑے نقطے کی بات کہی، کہا کہ بھائی میرا مشورہ یہ کہ تو اپنی بیوی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔
اب دیکھیں بڑا عظیم نکتہ یہ ہے کہ جب بیوی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا تو ظاہر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. بیوی کی ناگوار بات کی تو برداشت کرے گا, یا پیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں. یہ بات یاد رہے کہ میرا جو الحمدللہ اللہ کا کرم اور احسان ہے, میں جو بھی قرآن سنا رہا ہوں نا آپ حضرات کو تراویحوں میں, یہ جو نمازوں میں جو قرآن سنا رہا ہوں, اس کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. میرے اوپر ایسا دور بھی گزرا ہے, جہالت تھی بہرحال اور نادانی بھی تھی کہ درمیان میں جو ہے میں بالکل دین سے کٹ گیا تھا, اور پھر قرآن بھی میں نے بالکل بھلا دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اپنے کرم کا معاملہ فرمایا, میں پھر دوبارہ دین کی طرف آیا تبلیغ کی برکت سے. پھر میں نے چلہ لگایا, اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھی, پھر عالم کا کورس کیا. جب میری شادی ہوئی تو میرا جب پہلے شادی کا پہلا سال تھا تو شعبان میں میری شادی اور رمضان آگے تو مجھے محترمہ نے, میری گھر والی نے کہا کہ جی آپ حافظ ہیں, آپ رمضان میں قرآن کیوں نہیں سنا رہے ہو. اب میں نے تراویح پڑھاتا تھا, جامع سے آتے تھے لوگ, تو میں نے کہا جی میں حافظ تو ہوں, بہرحال میں نے کہا اس دفعہ نہیں پڑھا رہا, انشاءاللہ پھر پڑھائیں گے. تو درمیان میں پھر انہوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ یہ حافظ ہے لیکن یہ سنایا نہیں, اس نے کوئی وجہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا مجھے کہ آپ آخر وجہ کیا, تو میں نے کہا محترمہ بات یہ ہے کہ میرا حال یہ کہ مجھے اب ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے, بالکل بھلا چکا ہوں قرآن. اس نے آپ دیکھیں, اس نے کہا کہ جی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی, فکر کی بات نہیں ہے, میں آپ کو قرآن یاد کراؤں گی, اور آئندہ رمضان میں آپ نے مصلی پہ کھڑا ہونا سنانا ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے بہرحال محنت کی میرے ساتھ اور مجھے کہا کہ جی آپ اتنا یاد کریں. میں روزانہ یاد کر کے ان کو سناتا, اور اس طرح کرتے 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 دوسرا جو رمضان آیا الحمدللہ میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا, اور آج الحمدللہ تقریباً 6-7 سال سے میں قرآن سنا رہا ہوں, 8 سال ہو. تو یہ یعنی کہ گھر میں اگر ایسا ماحول بن جائے نا جی کہ بیوی کی جو ان کی خواہشات کا بھی احترام کریں اور بیوی آپ کے خواہشات کا احترام کرے, تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو رحمت والا گھر بنا دے گا. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلے گی. بہرحال یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بڑی بدبخت قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی نعمتوں سے نوازا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کروا دیا, دریا سے پار ہوئے, تو ایک قوم تھی جو اپنے بتوں کے سامنے, اصنام عربی زبان کے اندر اس بت کو کہتے ہیں جو متشکل ہو کسی جانور, انسان کی صورت میں, جانور کی صورت میں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بت تھے جن کی یہ پوجا کر رہے تھے یہ لوگ, وہ گائے کی شکل میں تھے. اور سامری جادوگر پھر بعد میں اس نے یہ باقاعدہ ان کے لیے بھی گھڑ کے بنایا کہ جی یہ تمہارا معبود ہے, اس کی پوجا کرو. اس نے بھی جو گائے کا ایک پتلا بنایا تھا. تو یہ لوگ کون تھے, تو اس میں جو مختلف روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ یہ کنعانی لوگ تھے, دوسری روایت یہ ہے کہ یہ قوم عمالقہ کے لوگ تھے, اور تیسری روایت یہ ہے کہ یہ عرب کے قبیلے بنو لحم کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عکف عربی زبان کے اندر کہتے کسی خاص جگہ کو عبادت کے لیے خاص کر دینا, ریاضت کے لیے, جیسے اعتکاف ہے وہ بھی عکف کے لفظ سے مشتق ہے, تو اعتکاف کے لیے مسجد کو خاص کیا جاتا ہے, وہاں عبادت اور ریاضت کی جاتی ہے. تو یہ لوگ بھی بتوں کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کے ہم سفر تھے, غزوہ حنین کے لیے راستے میں روان تھے. تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو بیری کا درخت کہتے ہیں, اور مشرک لوگ جو ہے اس بیری کے درخت کو متبرک درخت سمجھتے ہیں. سامان حرب, تلواریں وغیرہ, نیزے وغیرہ اس کے اوپر تبرکاً لٹکاتے ہیں کہ جس سے برکت حاصل ہوگی, ہم دشمن پہ حملہ کریں گے تو ہمیں فتح نصیب ہوگی. تو صحابہ کرام نے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ اجعل لنا ذات نوات, چونکہ عربی زبان اس کو ذات نوات بھی کہتے ہیں بیری کے درخت کو, کہ جی آپ ہمارے لیے بھی جو ذات نوات ایک مقرر کر دیں کہ آپ ہم اپنا سامان بھی جو ہے اس کے اوپر ڈالا کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ, تم نے تو یہی وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور فرمایا کہ تم بھی ان پہلی قوموں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے اور چلو گے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شکل و صورت سے پاک ہیں. اللہ تبارک و, اب ایک سوال ذہن میں آئے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پھر آپ نے گائیڈ کیا. انسان کا ذہن جو ہے نا یہ رکتا نہیں ہے, لیکن انسان کے ذہن کے گھوڑے کو لگام لگانا یہ ایمان کا کام ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا نا تو انسان کے ذہن کے جو گھوڑا ہے نا وہ بے لگام ہو کر انسان کو گمراہی کی گھاٹیوں میں لے جائے گا, گمراہی کی کھائی میں لے جا کر گرا دے گا. اب انسان سوچے گا کہ مولوی صاحب, علماء اور قرآن حدیث یہ سب منع کرتے ہیں کہ جی نہ اللہ کا جسم ہے, نہ اللہ کا چہرہ ہے, نہ اللہ کے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک, اللہ زبان سے پاک, زمان سے پاک, ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. تو پھر اللہ نام کس کا ہے نا جی. حضور نے فرمایا کہ جب یہاں تک ذہن کی رسائی جائے تو فوراً لگام کھینچ لو,
وہاں سے آگے ذہن کو نہ جانے دو، ہو بس یہاں سے آگے جانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، جو شریعت نے مجھے کہا میں اس کو مانوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تفکروا اعلیٰ اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کے نظائر کے اندر جو ہے غور و فکر کیا کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ جب اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، قرآن میں ذکر ہے، ید کا ذکر بھی ہے، وجہ کا ذکر بھی ہے، تو یہ جب ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج جدید سائنس اس کو پروف کرتی ہے، مانتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اب اس میں ایک اہم چیز جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہوا کے خوبصورت جھونکے ہمیں دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن محسوس ہم کر رہے ہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی جو ہے اس ہوا کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہوا نہیں ہوتی، لیکن اس کا وجود نہیں ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کا وجود دکھا نہیں سکتا۔ جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس کا اقرار بھی سب کرتے ہیں، ہر ذی شعور انسان اس کا اقرار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کیوں نہیں؟ اگر اللہ نظر نہیں آتے، ہمیں دکھتے نہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ دکھتے ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے آپ کو دکھاتے بھی ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو دکھائیں گے، دیدار کروائیں گے۔ اب دنیا میں تو ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ ہمارے لیے آپ ایسا معبود بنائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جو ہے کم عقل اور بڑے بے وقوف لوگ ہو، ابھی اللہ نے تمہیں دشمن سے نجات دی، ابھی اسی کے مقابلے کے اندر میں نے بڑے بڑے تمہیں کارنامے دکھائے، میں نے معجزات دکھائے کہ بھائی شرک نہ کرو، خرافات سے باز جاؤ، تم ابھی اسی کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس جہالت سے جو ہے پناہ اور اس سے اللہ بچائے۔ بہرحال آگے پھر کیا ہوا، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے مزید اس کی تشریح کی ہے، کیونکہ درمیان میں آج میں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو درس سے متعلق نہیں تھی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ کبھی بھی درمیان میں ایسی بات آ جاتی ہیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ درس جو ہے صرف ایک ہی آیت ہوئی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وسلم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون۔ کل مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون کو غرق کیا اور انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو غرقاب کرے گا اور تمہیں اس کا جان نشین بنائے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا اس کے ذریعے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو جو ہے دریا پار کروا دیا، یہ سمندر پار کر کے وادی سینا کے اندر چلے گئے، وہاں ان کا گزر جو ایک قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ عرب قبیلہ بنو لحم کے لوگ تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ کنعانی اور عمالقہ قوم کے لوگ تھے۔ بہرحال جو بھی تھے وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے گائے کی شکل کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 6,70,000 بنی اسرائیلوں کو لے کر روانہ ہوئے مصر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا پار کروا دیا اور یہ نجات پا کر فرعون سے چلے گئے پار، تو ان کے اندر یہ سارے کے سارے ایسا نہیں کہ مسلمان تھے، ان میں منافقین کی بھی بڑی تعداد تھی، لیکن اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو ان منافقین کا جو لیڈر تھا وہ سامری تھا، سامری جادوگر، جس کا جو ہے 16ویں پارے کے اندر تذکرہ موجود ہے، اس کا پورا قصہ موجود ہے۔ تو اس سامری نے جو ہے جیسے وہاں پہ گزرے تو ان منافقین کا جو سردار تھا اس نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی کہ بے وقوفو، دیکھو خدا تو اس طرح کا ہوتا ہے، تم جو ہے بے صورت خدا کو پوجا کرتے ہو، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے،
اور یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کمعقل لوگ ہوتے ہیں، نادان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بے صورت معبود کی عبادت کرنا جو ہے اس سے اس کو تسکین نہیں ملتی، ان کو تشفی نہیں ملتی، اطمینان نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے اندر کئی خداؤں کا تصور موجود ہے، بلکہ کروڑوں کے حساب سے ان کے خدا موجود ہیں۔ مختلف انہوں نے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ بغیر شکلوں کے گھڑے ہوئے، انہوں نے بس پتھر کی ایک وہ لمبا سا گٹکا سا رکھا ہوتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے یعنی نظریات بنائے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصنام کا ذکر کیا۔ میں نے کل تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ اصنام اس بت کو کہتے ہیں جس کی شکل و صورت بنی ہو، وہ کسی جانور کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو۔ اب جیسے ہندوؤں کے ہاں جو ہے کالی ماتا کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک شکل ہوتی ہے، عورت کی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، عورت کی شکل ہوتی ہے پتہ نہیں کس کی ہوتی ہے، اور اس کے پتہ نہیں وہ کتنے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایک نظریہ بنایا، تصور بنایا ہوا ہے۔ وہ تصوراتی دنیا کے اندر کھو کر جو ہے وہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی یہ بتوں کے پجاری ہیں، ان کا یہ نظریہ قطعاً نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ وہ بت کو خدا نہیں سمجھتے، وہ بلکہ اس کو توسل سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یوں ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے آستہ تک کرتے کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ جی آپ ہمارے لیے بھی ایسا ایک صورت والا بت بنائیں، ہم اس کی پوجا کریں، اور ہم جس طرح یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، بدبختو، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نائب بنایا اور ان کی جگہ تمہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور تم فوراً اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے نادان اور کمعقل لوگ ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نبی تمہارے اندر بھی موجود ہوں، اور جس پروگرام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا اور جس چیز پہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی تھی، جس دین کی وجہ سے، وہ دین یہی تھا کہ بنی اسرائیلی موحد ہیں، وہ جو ہے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، شرک سے بیزار ہیں۔ تمہیں اللہ نے جو فضیلت دی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی، اور تم آ کے کہہ رہے ہو جی ہمارے لیے کوئی بت بناؤ، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے جس کی شکل و صورت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑی نادانی اور جہالت کا سوال ہے۔ رہی بات جو ان کے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اعمال جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو پجاری اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ جو پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے یہ عمل جو عنقریب تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور ان کے یہ سارے اعمال باطل ہیں، برباد ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مشقتیں کر کر کے اپنی کمریں جھکا دی ہوں گی، ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی، اتنی مشقت کی ہوگی اور اتنی تکلیف دہ مراحل سے وہ گزرے ہوں گے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیں کئی نظریات ہیں، ہندوؤں کے اندر یعنی کہ تزکیہ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے ان کے اندر کہ جی ہم نے جو ہے وہ جو ان کا جو پنڈت ہوتا ہے، وہ جو بڑے اعلی ہائی لیول کے جو پنڈت بناتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جی جنہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ سال بھر ہم نے نہانا ہی نہیں ہے، وہ گندگی کے اندر رہتے، وہ اس کو سمجھتے تزکیہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، پتہ مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی وہ نظریں مانتے ہیں، اور اس طرح ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے قرآن کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن ایسے بہت سارے اعمال والے ہوں گے جن کے اعمال کو ہاتھ کے تھیلی کے اوپر رکھ کے پھونک مار کر اڑا دیا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، وہ اپنے اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کے اعمال کسی کام کے نہیں۔ تو ان کے جو اعمال ہیں، یہ بتوں کے سامنے جو سجدہ ریز ہیں، جو بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کے یہ سارے اعمال برباد ہیں، غارت ہیں، اور یہ عنقریب خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر یہی کرتے رہے خود بھی تباہ ہو جائیں گے، اور تم ان کی طرح بننے کی دعائیں کر رہے ہو اور ان کی طرح جو ہے بننے کی سفارش کر رہے ہو کہ جی ہمارے لیے بت بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کر؟ حالانکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے شرف کلام بخشا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، اور میں اس کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا ہوں، نبی ہوں میں، اور میں اللہ کے ساتھ یعنی کہ تمہارے لیے کوئی معبود بناؤں پتھر کا جس کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑو اور اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ؟ یہ انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، انسان کی عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے بت بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایمان سے نوازا. تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے گھر میں ایک بت بنا کر رکھا ہوا تھا. کتا آیا اور کتے نے جو اس بت کے اوپر پیشاب کر دیا. تو اسی وقت سے میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جب یہ کتے کے پیشاب کو روک نہیں سکتا تو یہ ہماری کیا حاجات پوری کرے گا اور یہ ہماری کیا بگڑیاں بنائے گا. تو اس طرح کے یعنی کہ غلط نظریات شیطان یہ پٹیاں پڑھاتا ہے. شیطان کہتے ہیں نہیں، آپ نے عبادت اس کی تھوڑی کرنی ہے، آپ نے عبادت اس مالک کی کرنی ہے، لیکن صرف تصور یہ ہو کہ بھائی سامنے رکھے اور اللہ کے تصور میں کھو جاؤ. تو میرا رب یہ گوارہ نہیں کرتا، میرے اللہ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی. یہی بات ہے کہ شریعت کے اندر آپ دیکھیں نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے میت موجود ہوتی ہے، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے توحید کا رشتہ جوڑ لیتا ہے اور عقیدہ اس کا توحید والا بن جاتا ہے. عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد عربی زبان میں کہتے ہیں گرہ باندھنا، گرہ باندھنے کو کہتے ہیں. اور عقد نکاح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یعنی کہ مرد اور عورت کا آپس میں عقد ہو جاتا ہے، وہ آپس میں بندھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. تو جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو گویا اس کا عقد، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کی گٹھان اللہ کے ساتھ جڑ گئی. اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال سمجھے. میرے عقد نکاح میں جو میری بیوی آئی، ٹھیک ہے نا جی، اب میں کہیں کام پہ جا رہا ہوں، میں کام پہ گیا، واپس آیا تو میری بیوی اگر دروازے میں کھڑے ہو کر کسی دوسرے کو تکے، کسی دوسرے کے ساتھ نظریں ملائے، تو کیا میری یہ غیرت گوارہ کرے گی کہ تم میرے عقد نکاح میں ہو کر کسی اور کو دیکھ رہی ہو؟ جب میں اللہ کے ایک بندہ ہوں، میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی، تو اللہ کریم اپنے بندے کا عقد وہ جب کسی غیر کی طرف جائے گا اللہ کیسے گوارہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اب نماز جنازہ میں سامنے چونکہ میت رکھی ہوتی ہے، اب آپ نے رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. یا اللہ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے میرے بندو کہ تمہارا دشمن جو میرا دشمن ہے، جو شرک کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھ کر گمان بھی نہ کرے کہ مسلمان جو ہے میت کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان میت کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان میت کو سجدہ کرتے ہیں. اس لیے تمہیں سجدے کی اجازت نہیں ہے، رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے کھڑے نماز پڑھا دو، قبول کرنے والا میں اللہ ہوں. تو اس لیے یعنی کہ بتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب ایک پھر اعتراض آتا ہے، ہندوؤں کی طرف سے بھی اعتراض آیا، غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہم بت کو پوجا کر رہے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہو شرک، تم جو بیت اللہ کی پوجا کر رہے ہو، بیت اللہ کی جو پوجا کر رہے ہو، بیت اللہ کی طرف سارے مسلمان وہاں پہ بیت اللہ میں جائیں تو چاروں طرف سے بیت اللہ کی طرف کر کے جو اسی کی پوجا کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی بیت اللہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ڈائریکشن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈائریکشن بتائی ہے کہ اس ڈائریکشن میں آپ نے عبادت کرنی ہے. ہم بیت اللہ کو جو ہے نہ خدا سمجھتے نہ اس کو معبود سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تھوڑا سیٹ پہ کیا، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی، لاٹھی لی ہوئی تھی، وہ حجر اسود میں ماری 2-3 دفعہ اور کہا کہ اے حجر اسود، تیرے اندر کوئی کمال نہیں، تو ایک پتھر ہے، تجھے ہم اس لیے بوسہ دیتے کہ ہمارے نبی نے دیا ہے، ہمیں شریعت کا حکم ہے، ورنہ تیرے اندر کوئی حقیقت نہیں، نہ تو نفع دے سکتا نہ تو نقصان دے سکتا، تو ایک پتھر ہے. تو بیت اللہ، ہم بیت اللہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک سمت بتائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمت نہ بتاتے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کی جو پاسداری چاہتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں، تورات کا معنی قانون ہے، انجیل وہ اس کی تشریح ہے، اور قرآن یہ خود یعنی کہ پورے قوانین کے اوپر مشتمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی پابندی ہو. اب اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن نہ بتائیں، ایک سمت نہ متعین کریں، تو پھر جو ہے ایک اسی مسجد کے اندر، ٹھیک ہے نا جناب، میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، خاور بھائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، یہ بھائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، وہ بھائی آ کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا. تو اس طرح جو ہے قانون کی جو ہے ڈچکیاں بکھری جائیں گی، اور یہ جو انسان کے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا، عبادت کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا. جب ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی یار یہ کسی قانون کے پابند ہے اور کسی قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد کر دیں، قانون کے پابند اپنے آپ کو نہ سمجھ دیں، تو پھر یہی ہوگا جس طرف یہ رخ کر کے جس طرح اغیار کر رہے ہیں، وہ جہاں جائیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. تو مسلمان کے لیے ضابطہ قانون ہے. مسلمان کمانے میں بھی پابند، مسلمان خرچ کرنے میں بھی پابند، مسلمان کھانے میں بھی پابند، مسلمان کھلانے میں بھی پابند. ہر قسم کی پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا یہ مسلمان. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. اب دونوں طرح کی مشقتیں ہیں.
اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، مخلص انسان ہے، ایمان والا ہے، تو وہ بھی مشقت کے اندر ہے۔ وہ مشقت کے اندر اس لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری طرف جو اغیار ہیں، جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ بھی مشقت میں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی سعی، ان کی کوششیں، وہ محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنت برباد ہے، اور ایمان والے کی محنت برباد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ان جاہلوں کی طرح جہالت والا سوال کیا انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سارے اعمال برباد ہیں، ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں، یہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس اللہ نے تمہیں بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت کے جو موجودہ، جس وقت بنی اسرائیل موجود تھے، تو اس وقت پوری عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور ایک روایت میں وَإِذْ أَنْجَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کہاں سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعونیوں کے پنجے سے۔ جب فرعونی تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے اور تمہارے سے محنت مشقت کرواتے تھے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تنخواہ کے تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے، تمہاری پٹائی بھی ہوتی تھی، اور تمہیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یسومونکم سوء العذاب، اور تمہیں بہت سخت قسم کی سزائیں اور عذاب دیتے تھے۔ وہ کیا تھا جی؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، تمہاری لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے۔ یہ بھی ذلت کی انتہائی یعنی کہ مثال ہے کہ تمہارے مرد ختم ہو جائیں تاکہ تمہاری نسل ہی ختم ہو جائے، نسل قطع ہو جائے، اور تمہاری عورتوں کو وہ باندھی بنا کر رکھتے اپنی خدمت کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تمہیں نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بلاء یہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے آزمائش کے بارے میں استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالا۔ اب یہاں چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو اس کا معنی ہوگا وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا تمہارے اوپر، جو تمہارا رب ہے اس کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے پنجے سے جو ہے نجات دی، اور اس کے ظلم سے تمہیں نجات دی، اور تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کی شرارتوں کا تذکرہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، جب ان کو تنبیہ ہوئی کہ ایسا مطالبہ نہ کرو، تو توبہ کی انہوں نے۔ پھر انہوں نے دوسرا مطالبہ رکھا کہ جی اب آپ، چونکہ ہم اب آپ کی بات مان چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے ماتحت ہم اپنی زندگی گزاریں، جس کے مطابق ہم اپنے جو ہے روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں۔ تو لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتاب دے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد کوئی کتاب ملی، اس کا کیا واقعہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بغاوت سے بچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی عقیدہ توحید پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ کریم ہمیں رسومات باطلہ اور عقائد باطلہ سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہمارا مقامی گشت بھی ہے، احباب سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی شرکت کر لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بھئی ہم خود نماز تو پڑھتے ہیں، وہ بھائی بھی ہمارے نمازی بن جائیں، گھر گھر کے اندر لوگ نمازی بن جائیں، گھروں میں خواتین بھی نمازی بن جائیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، در در پہ جا کر ان کو دعوت دی جاتی ہے، اس کے لیے سارے بھائی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 وتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا اور ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا۔ تو ان کا بنی اسرائیلیوں کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایک بیہودہ سا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ جی آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک معبود بنائیں جس کی ہم پوجا پاٹ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ڈانٹا ان کو، اور کہا کہ تم بڑے جو ہے جاہل لوگ ہو، اس قسم کے سوالات کرتے ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو لوگ
پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کے یہ اعمال بھی برباد ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو تلاش کروں، یہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت قسم کا عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور تمہیں اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش یا اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ اب یہ فرعونی جب بنی اسرائیلی جب فرعون سے بچ کر دریا پار کر کے سرائے سینہ کے اندر چلے گئے اور ہر قسم کی جو تکلیفوں سے ان کو نجات مل گئی اور پریشانیوں سے ان کو خلاصی ملی، تو پھر ان لوگوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پہلے وعدہ کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ اس زمین کی خلافت بھی دیں گے اور آپ کو شریعت بھی دی جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ جیسے میں نے گزشتہ درس کے اندر عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے منافقین بھی تھے جو بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے، اور ان کا سرکردہ، ان کا لیڈر جو ہے سامری جادوگر تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے منافق تھے۔ تو وہ منافق جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یعنی شوشہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خرافات دین کے اندر یعنی کہ پیدا کرتے تھے۔ تو مخلصین جو مسلمان تھے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے جو ہے کوئی اللہ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب دے دے، کوئی قانون دے دے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور ہم آپ اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے ان سے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو تورات دی جائے گی۔ تورات کا لغوی معنی جو ہے قانون کے ہیں، اور دوسری کتابوں کے جو معنی ان کے اندر بھی مفہوم پایا جاتا ہے، ان کا بھی مفہوم ہوتا ہے، جیسے انجیل اس کا معنی بشارت، زبور کا معنی صحیفہ، قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو تورات کا معنی ہے قانون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو طور پر آ جائیں اور وہاں آپ نے 30 راتوں کا اعتکاف کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور 30 کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا مزید اضافہ کر دیا اور پھر 40 راتوں کو مکمل کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب دے دی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اب قوم کو جو ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، کوئی دیکھ بھال کے لیے نہ ہو، کوئی نگران نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب ایک چرواہ وہ بھی کہیں جاتا ہے تو بکریوں کی نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور یہ تو انسان ہے، اور انسان بھی وہ جو ابھی غلامی کی زندگی سے نکل کے آئے ہیں، اور جنہوں نے غلامی کی زندگی دیکھی، غلامی کی زندگی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ تھے، اور وہاں پر یہ جو ہے مختلف قسم کے مظالم کا شکار تھے۔ اب ان کے عقائد بھی تقریباً بگڑ چکے تھے، عقیدے بھی وہی نہیں رہے تھے پختہ توحید والے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے ان کو نبی بنوایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا، اور یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں معاون ہوئے، ان کو ان کا جو ہے اپنا نائب بنایا، اور یہ بھی ساتھ میں حکم دیا کہ آپ میری قوم کی جو اصلاح کرتے رہیں، اور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو آپ تبلیغ کے ذریعے ان کو سمجھاتے رہیں، اور ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو مفسد ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، اور آپ میرے راستے اور میرے جو راستہ ہے میں تمہیں جو ہدایت دے کر جا رہا ہوں اسی کی اتباع کرنا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے، پھر مقررہ وقت پر جب وہاں پہنچے اور اعتکاف شروع کیا، تو یہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اب یہ پورا اس کا پس منظر یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حال کو بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، استقبال کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں کا حکم دیا، پھر 10 راتیں کیوں بڑھائی؟ ایک اور دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہاں رہے؟ تو اس میں جو ہے مفسرین کرام پہلے جو سوال ہے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ تھا وہ تو 30 راتوں کا تھا کہ 30 راتیں تو آپ نے لازمی طور پر اعتکاف کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے، باقی جو 10 راتیں ہیں یہ آپ کی اختیاری راتیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اختیار ہے آپ کو، آپ یہ راتیں یعنی کہ یہاں پہ اعتکاف میں گزار سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اضافہ اس لیے کیا پھر کہ اگر درمیان میں عبادات کے اندر ریاضت کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو 10 دن کے ذریعے اس کی تکمیل ہو جائے۔ اور پھر چونکہ یہ چلے کا جو ہے دوسرے معاملات کے اندر بھی بڑا دخل ہوتا ہے، خصوصاً جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو وہ 40 دن کے بعد جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر 40 دن کے بعد تغیر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو صوفیہ کرام ہیں ان کے ہاں بھی چلے کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اندر بھی چلے کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ چلے کا جو ہے بڑی اہمیت کا عامل ہے یہ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، کچھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں لگے رہتے، دن رات یعنی عبادات کے اندر مشغول تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں پوری کی تو یعنی کہ ذی الحجہ کے ذی القعدہ کا پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد اگلے دن یعنی کہ جب 30 راتیں پوری ہو گئی تو 31ویں رات یا ایک جو اس کے بعد جو رات شروع ہوگی تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلامی حاصل ہونا تھا۔ یہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو جو ہے اپنے کلام کے ذریعے نوازوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میں نے تقریباً 30 دن روزے رکھے ہیں، اس سے جو منہ کے اندر بدبو ہے مناسب نہیں کہ اس منہ سے جو ہے میں اللہ کے ساتھ کلام کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ مسواک کیا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جڑی بوٹی تھی وہ کھائی جس سے منہ کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بدبو جو روزے دار روزے کی حالت میں جب اس کے معدے سے وہ بدبو اٹھتی ہے تو وہ جب بدبو وہ ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے بندے کی اس حالت کی بدبو جو روزے کی حالت میں ہو اور اس کے بعد اس کے معدے سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے، تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے جو ہے یہ جو ہو مسواک کیوں کیا؟ تو لہٰذا اب تمہارے اوپر یعنی کہ 10 راتیں مزید ہیں، اب 10 رات مزید آپ اعتکاف میں گزاریں اور مزید عبادت میں لگے رہیں۔ اور چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد جو بو آتی ہے، یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ خاص 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ امت محمدیہ کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ اور دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں سے جدا اس امت کو یہ دی ہے کہ اس امت کے روزہ داروں کے لیے مچھلی بھی دریا میں دعائیں کرتی ہیں، افطار تک دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور اس امت کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اس امت کے لیے شیطانوں کو جو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس امت کے لیے رمضان کی آخری راتوں میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ قانون دستور ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، تو یہ معاوضہ لیلۃ الجائزہ یعنی معاوضے کی رات ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 30 راتیں اور اس کے اوپر 10 راتیں مزید 40 راتیں مکمل کی۔ اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا ہوا مدین، تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ جی آپ میرے پاس جو ہے 8 سال مزدوری کریں، 8 سال یہاں پہ رہیں، اور اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن 2 سال آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ 2 سال جو ہے اپنی طرف سے پورے کر لینا۔ تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وواعدنا، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کتنا جی؟ 30 لیلۃً 30 راتوں کا، واتممناها، پھر ان کو ہم نے مکمل کیا ب10 10 راتوں سے، فتم، پس مکمل ہو گئی میقات مدت ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے 40 لیلہ 40 راتوں کی۔ اب 40 راتیں جب مکمل ہو گئی، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذو الحجہ کے 10 دن، تو 9ویں ذی الحجہ کو موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف مکمل ہوا، اور 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور 9ویں ذی الحجہ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلامی سے بھی سرفراز فرمایا، اور اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے نائب ہیں میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور آپ ان کی اصلاح کرتے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسد لوگوں کی، فساد پرور لوگوں کے جو ہے اتباع اور ان کی پیروی نہ کیجیے۔ یہ قانون ہے، دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وزیر اعظم کسی بار کے ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ پیچھے سے نائب اپنی جگہ مقرر کرتا ہے، اور نائب وزیر اعظم ہو تو وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہو تو نائب صدر مقرر ہوتا ہے، آرمی چیف ہو تو وہ اپنا نائب مقرر کر کے جاتا ہے، تاکہ جو ہے مملکت کے جو انتظامات ہیں، جو امور ہیں، وہ صحیح طریقے سے آگے چل رواں دواں ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں،
علماء نے لکھا، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے اوپر 5 مین ذمہ داری ہیں مسلمانوں کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کا بندوبست کرے، دوسرا ان کے مال کی حفاظت کی بندوبست کرے، تیسرا ان کے دین کی حفاظت کا بندوبست کرے، چوتھا ان کی عقل کے بندوبست کرے، عقل یعنی کہ لوگوں کی خراب نہ ہو، عقل فاسد نہ ہو جائے، اور پانچواں ان کی نسل کو بھی تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام کو یہی تلقین کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ چیز رائج ہوتی ہے، لیکن وہ اسلامی طور پر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس سے بالکل خالی ہیں۔ جو اسلام کی روح تھی، جو اسلام کی حقیقت تھی، جس کے اندر اسلام کی جان تھی، وہ آج اسلامی حکومتوں سے ختم ہو گئی۔ آج جو ہمارے وزراء ہیں، آج جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے حاکم ہیں، وہ صرف عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کوٹھا، بنگلے اور بینک بیلنس بنانے کے چکروں میں، اپنے بینک اور تجوریاں بھرنے کے چکر میں، انہیں میرے اور آپ کے نہ جان سے کوئی غرض ہے، نہ مال سے کوئی غرض ہے، نہ دین سے کوئی غرض ہے، نہ عقل سے کوئی غرض ہے، نہ نسل سے کوئی غرض ہے۔ ہمارا دین تباہ ہو تو ہو، انہیں کوئی غرض نہیں۔ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر گندے ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ دکھا کر نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے عقل اس طرح فساد اور رسومات کے اندر باطل دین، باطل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا دین، کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی دہریے بن رہے ہیں، کوئی مرزائی بن رہے ہیں، کوئی قادیانی بن رہے ہیں، کوئی کیا بن رہے ہیں، کوئی کیا بن رہے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے دین کا بھی انتظام نہیں، مال کا بھی، جان کا بھی۔ جان ہماری کہاں محفوظ ہے؟ اب ایک بندہ موبائل لے کے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، مال تھوڑے سے پیسے لے کے وہ باہر جائے گا تو اس کو جان کا خطرہ، وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں رات کو میں واپس زندہ آؤں کہ نہیں آؤں، تو اس کو ہر طرح سے خطرات ہی خطرات ہیں۔ تو ہماری حکومت نے رعایا کے لیے کوئی یعنی کہ تحفظ کا انتظام نہیں کیا، نہ مال محفوظ ہے، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے، نہ عقل محفوظ ہے، نہ نسل محفوظ ہے۔ تو سب چیزیں اس پر ہماری داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جی آپ نے ان کا جو ہے اصلاح کرتے رہنا ہے، اور جو ہے مفسدین کے اتباع آپ نے نہیں کری۔ ہوا یہ کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو قوم کے اندر جو ہے منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حسن سامری جادوگر تھا، اس بدبخت نے جو ہے ان بنی اسرائیلیوں کو کہا، اور ان کے پاس جو زیورات تھے، بعض روایتوں میں آتے تشریح روایتیں ہیں کہ یہ تقریباً 6,70,000 کے لگ بھگ یہ لوگ تھے۔ جب یہ وادی سینہ کے اندر پہنچے تو وہاں پہ منافقین نے سر اٹھایا اور کہا کہ جی یہ جو زیورات آپ لائیں، سامری جادوگر نے بھی کہا، مطالبہ کیا کہ یہ تو فرعونی آپ کے دشمنوں کے زیورات ہیں، یہ تو آپ کے لیے رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کو جلا دو۔ سونے کے زیورات تھے، ان کو سب کو آگ میں جلا دیا۔ اب آگ میں جب جلایا تو سامری جادوگر نے جو ہے اس کو جمع کیا اور اس کا ایک بچڑے کا جو ہے ایک مجسمہ بنایا، اور یہ بڑا بدبخت چلاک آدمی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلوں کو لے کر دریا سے پار ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے۔ تو اس سامری جادوگر نے دیکھا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا ہے تو وہاں کی مٹی جو ہے وہ ہری ہو جاتی ہے، سبز ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اس وقت تھوڑی سی مٹی کاغذ میں اٹھا کے رکھ لی۔ اس نے کہا جی یہ بڑے کام کی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے جب وہاں پہ شیطان یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، شیطان استاد ہوتا ہے ان ایسے لوگوں کا، تو جب اس نے وہ بچڑا بنایا تو شیطان نے اس کو تعلیم دی، پٹی پڑھائی کہ اب یہ جو مٹی تو نے وہ جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھائی تھی نا، اب اس مٹی کو تو بچڑے کے اندر ڈال۔ اب انہوں نے جب اس مٹی کو بچڑے کے اندر ڈالا تو وہ بچڑا جو دیکھنے لگا، ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ جی میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں، میں وہاں سے کتاب لاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں مزید اضافہ کر دی۔ یہ کیوں کیا؟ یہی اللہ کی حکمت تھی کہ منافقین ظاہر ہو کے سامنے آ جائیں، جو منافق ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں، تاکہ بعد میں جو ہے ان کا جو ہے قلہ کما کیا جائے اور باقی لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے بعد نہیں آئے تو ان سامری جادوگر نے کہا کہ بھائی تم کس چکر میں پڑے ہو یار؟ موسیٰ علیہ السلام خدا کو وہاں ڈھونڈ رہے، خدا تو یہ ہے۔ فنسی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اللہ کو، بھائی اللہ ادھر کہاں ہے؟ اللہ تو یہ ہے۔ اب ان میں سے اکثر جو ہے بہت سارے منافقین جو ہے، اکثریت بہرحال ایمان والوں کی تھی، لیکن بہت ساری تعداد جو منافقین کی بھی وہ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن وہ بدبخت نہ مانے اور وہ اپنے سرزمین پہ قائم رہے، اس کی پوجا پاٹ پہ لگے رہے۔ اب پھر ہارون علیہ السلام کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام جو مخلصین تھے، ایمان والے تھے، ان کو لے کے الگ ہو جاتے۔ اب ظاہر بات ہے جب ان کو لے کے الگ ہوتے تھے، یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں جاتے، تو اس طرح قوم کے اندر 2 دھڑے بن جاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ذمہ داری دے کر گئے تھے تو وہ ذمہ داری احسن طریقے سے یعنی کہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں یہی ان کے پاس رہتا ہوں، اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس میں ایک علماء نے نقطہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی جو ہے ہارون علیہ السلام، انہوں نے جو ہے
قوم کی اصلاح کرنے کے لیے وہیں تو رہے، ان کے شرک کر یعنی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے ان کو سمجھاتے تو رہے، لیکن قوم کے اندر توڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ نہیں کیا کہ جو ایمان والے تھے مخلص ان کو لے کے الگ ہو جائیں، اپنا یعنی کہ جماعت لے کے الگ چلے جائیں اور پیچھے سے منافقین الگ ہو جائیں، یہ نہیں کیا، بلکہ وہیں رہے تاکہ اجتماعیت برقرار رہے، جس طرح بھی رہے لیکن اجتماعیت امت کے اندر یعنی کہ برقرار رہے۔ تو ہارون علیہ السلام وہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے دیکھا کہ جی لوگ تو بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے بہت سارے لوگوں کو جو اس بچڑے کی پوجا کر رہے تھے ان کو قتل کروایا، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر جو ہے کوہ طور پر پہنچ کے اعتکاف مکمل کر لیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلامی نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جس جگہ اعتکاف کر رہے تھے وہاں بادل کا ایک صاحبان سا آیا اور بادل چھا گئے، اور ان سے جو ہے فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آ رہی تھی، گونج سی آواز آ رہی تھی، گونج اٹھ رہی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب یہ کلام کیسا ہوا ہے دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام جو ہے درخت کے ذریعے کیا تھا۔ ایک درخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے، جس طرح میں آپ سے بات کروں موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے، یعنی وہ درخت بطور فون تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست صرف دو افراد ہیں جن سے یعنی کہ دنیا کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی نصیب فرمائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی سے بھی سرفراز فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی رؤیت بھی کروائی، یعنی اپنا دیدار بھی کروایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو باقی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں فرمائی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تو جب گفتگو ہوئی تو اتنا سرور تھا، گفتگو میں اتنا مٹھاس تھا، اتنا اشتیاق، اتنا یعنی کہ ولولہ اور اتنا جوش پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائے۔ اب گفتگو کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دوران گفتگو بات کرتے کرتے کہا، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ پردے ہٹا دے۔ بات تو ہو چکی، کلام تو ہو چکا، شرف کلامی سے تو نے مجھے سرفراز فرمایا، یا اللہ اب پردے ہٹا دے کہ میں تیرا دیدار کر لوں، تیرا جلوہ دیکھ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، اے میرے کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، اگر وہ میری تجلی برداشت کر گیا اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو فسوف ترانی، پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، فلما افاقا، جب ہوش آیا تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ مطالبہ کر دیا، ان آنکھوں سے تیرا دیدار دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے، یا اللہ میں سب سے پہلے اس پر یقین لانے والا ہوں۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کی کل قال رب ارنی انظر الیک سے جو ہے کل انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تجلی ڈالی، اللہ کی تجلی کیسے ہوتی ہے، اور پھر کیا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کیا اقوال مفسرین کے اور کیا یعنی کہ علماء کے کیا رائے ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے کلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔